یہ دیکھو کیا سوال پوچھا انہوں نے، ہم بستری کا شرعی طریقہ۔ محمد رفیع صاحب پوچھ رہے ہیں، میں بتانے کا کہاں سے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو ان کے گھر والے جان لیں، میری عنقریب شادی ہونے والی ہے، مجھے زوجہ سے قربت کا سنت طریقہ بتا دیں۔ یہ سوال حیا کے خلاف ہے اور میں حیا کے خلاف سوالات نہ پڑھتا ہوں نہ اس کے جواب دیتا ہوں، لیکن چونکہ یہ سوال بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں تو میں نے ہمت کر کے آج یہ پڑھ لیا ہے، اور اس میں لوگ غلط گائیڈ بھی کر رہے ہیں، تو اس لیے میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اسلام میں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اس کا، اس پہ فالتو کتابیں لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، وہ ایسے ہی لوگوں کی آ رہا ہے، تو یہ چیز نیچرل ہے۔ جیسے کوئی پوچھے کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے، تو بھائی منہ میں نوالا ڈال کے چباؤ، نگل لو، خود بخود فطرت سکھاتی ہے انسان کو، تو ایسی زوجہ کے قریب فطرت خود سکھا دیتی ہے۔ ہاں شریعت نے جس طریقے کو حرام قرار دیا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو بدکار لوگ جس طرح سے کرتے ہیں، جو لڑکوں سے بدفعلی کرنے والے لوگ ہیں، وہ طریقہ حرام ہے، تو باقی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا معاملہ رکھا ہے، ایک دوسرے کا لباس ہیں، تو کمرے کی باتیں ہیں وہ جیسے چاہیں مناسب سمجھیں، وہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، اور یہ نیچر انسان کو خود سکھاتی ہے، نہ یہ طریقے نہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ تو حد بیوی کو کسی نے غلط استعمال کیا، نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن اللہ کی لعنت ضرور برستی ہے۔ الرحمن الرحیم، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ کیا خوبصورت انداز ہے، پردے کے اندر گفتگو کر کے ایک سینسٹیو ٹاپک کو بڑے احسن طریقے سے ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تو اپنی کھیتیوں میں آؤ جس طرح سے بھی تم چاہو۔ اس کانٹیکسٹ میں بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ یہودیوں کے ہاں یہ ایک متھ پائی جاتی تھی کہ اگر کوئی شخص اپنی وائف کے ساتھ ازدواجی تعلق اس اعتبار سے قائم کرے کہ وہ اس کی وائف جو ہے وہ اب ظاہر ہے کہ میں کنٹرول فاز میں گفتگو کروں گا، میں نے سیکس کے ریلیٹڈ مسئلہ نمبر 155 ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈ کروا دیا ہے، بار بار ان ٹاپکس کو اس طریقے سے ایڈریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ وہ میاں بیوی کا تعلق تو اسی طریقے سے قائم ہو جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے جس جگہ سے تعلق قائم کرنا ہے، لیکن اس کے لیے اگر وہ خامن جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق پیچھے کی طرف سے قائم کرے، لیکن تعلق اسی جگہ پر قائم کرے جہاں پر قائم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، کیونکہ کھیتی جب بات کی گئی ہے تو بیج بونے کی جگہ وہیں پر ہے کہ وہاں پر اگر بیج بویا جائے گا تو اولاد پیدا ہوگی۔ تو یہودیوں کے ہاں یہ تھا کہ اگر سامنے سے تعلق قائم کیا جائے تو اولاد ٹھیک پیدا ہوتی ہے، اور اگر دوسری طرف سے تعلق قائم کیا جائے لیکن کیا سامنے والی ہی جگہ پر کیا جائے تو اولاد جو ہے وہ بھینگی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس مت کو توڑا گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو کھیتی میں جو بونے کی جگہ ہے وہاں پر چاہے آگے سے آؤ چاہے پیچھے سے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ غیر فطری تعلق قائم کیا جائے، جو مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنے کو عموماً ہم قوم لوط کا عمل کہتے ہیں یا عمل لواطت بھی کہہ دیتے ہیں بعض لوگ، تو وہ نہ بیوی کے ساتھ جائز ہے نہ کسی اور کے ساتھ۔ وہ تو جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ ایسے مرد کے اوپر لعنت ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسا تعلق قائم کرے، اور مرد کے ساتھ کرے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے، باقاعدہ اس کی سزائیں شریعت کے اندر آئی ہیں۔ اس پہ میں الگ سے ایک ریکارڈنگ کروا چکا ہوں، بچوں کے ساتھ زیادتی والا ایشو، اس کے اوپر آپ دیکھ لیں، میں نے ڈیٹیل سے احادیث بیان کی تھی، آج میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ آلریڈی اس طرح کے سینسٹیو ٹاپکس میں کور کر چکا ہوں، لہٰذا بار بار ان ٹاپکس کو انڈر ڈسکشن لایا جائے تو پھر ذرا معاملہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرتا ہے تو وہ نبی علیہ السلام کی شریعت کا ہی انکار کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس قسم کی کئی ایک وعیدیں کئی احادیث میں موجود ہیں۔ اب جو میاں بیوی کا جو تعلق ہے، اس کے بعد اس کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے بھلائی کے لیے جو معاملات ہیں ان کو آگے بھیجو، یعنی میاں بیوی کے تعلق قائم ہونے سے اللہ تعالیٰ اولاد دے گا، اور مقصد نکاح کا اولاد کا حصول ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حضور تمہارے لیے ظاہر ہے کہ ایک صدقہ جاریہ ہے اگر اولاد نیک کام کرے گی تو، اس لیے تو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے نا، ربنا ٹاپک ہے، میں نے اس کے اوپر عورتیں ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتی، تو حالانکہ یہ خالصتاً عورتوں کے مسائل ہیں، لیکن یہ بھی مرد کی ذمہ داری میں آتے ہیں کہ وہ عورت کی نمازوں کی بھی فکر کرے۔ اتنی فکر مردوں کو معلوم ہونی چاہیے، اور وہ پوچھیں بھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے نا کہ پھر مرد کو عورت کے معاملات سے باخبر رہنا پڑے گا، وہ اس سے لاپرواہ اور بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ آٹھویں یہ کہ اگر اس کی بیویاں ایک سے زیادہ ہو تو ان میں عدل انصاف کرے، رات گزارنے اور خرچ دینے میں برابری ہے، نہ کہ محبت کرنے میں، کیونکہ یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ پھر اگر سفر پر جائے اور چاہے کہ کسی بیوی کو ساتھ لے جائے تو ان میں قرہ ڈالے،
نہیں ٹاس کرے، جس کے نام پر نکلے اس کو ساتھ لے جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا۔ نویں مخالفت ہے، اگر عورت مرد کے خلاف اٹھ کھڑی ہو، ان نشوز جس کو کہتے ہیں قرآن میں آپ سب اس کو پڑھ چکے ہوں گے، یعنی اس کا خاص حق نہ دے یا سرکشی کرے، تو مرد کا حق ہے کہ اس کو ادب سکھائے، یعنی جائز بات میں بھی مرد کی بات سنے ہی نہ، مانے ہی نہ، اس کا حق نہ دے، تو پھر شوہر ہی کو اللہ نے ذمہ دیا ہے کہ وہ بیوی کو سمجھائے، اسے طاقت سے اطاعت پر آمادہ کرے، لیکن اس تادیب میں یعنی ادب سکھانے میں درجہ بندی کو ملحوظ رکھے، سٹیپ بائی سٹیپ، پہلے اسے نصیحت کرے، پھر دھمکی دے، اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو اسے اس کے بستر میں تنہا چھوڑ دے، کیونکہ یہ بات عورت پہ بہت گراں گزرے گی، اس کی طرف پیٹ کر لے یعنی ناراض ہو جائے، اس کا بھی اثر نہ ہو تو اپنا بستر الگ کر لے، اور اس سے 3 دن سے کم بول چال بند کر دے، 3 دن سے کم، زیادہ نہیں، پھر اگر اس سے بھی فائدہ نہ ہو تو اسے مارے، لیکن سخت نہ مارے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا جسم خون آلود نہ ہو اور اس کے چہرے پر بھی نہ مارے۔ 10ویں جماع کے آداب سے متعلق مستحب ہے کہ بسم اللہ سے شروع کرے، قبلے سے منہ پھیر لے، جماع کے وقت اوپر کپڑا ڈال لے، ننگا نہ ہو، اور یہ کہ پہلے کھیل اور مانکا اور بوس و کنار شروع کرے۔ بعض علماء جمعہ کے روز جماع کرنا مستحب سمجھتے ہیں، پھر جب مرد فارغ ہو جائے تو اسی حالت میں کچھ دیر ٹھہرا رہے تاکہ عورت بھی فارغ ہو جائے، کیونکہ عموماً عورت کا انزال مرد کی نسبت دیر سے ہوتا ہے۔ حیض کی حالت میں اور پخانہ کی جگہ میں مجامت کرنا جائز نہیں، اگر دوبارہ مجامت کرنا چاہے تو اپنی شرمگاہ کو دھو کر وضو کر لے۔ جنابت کی حالت میں بال نہ منڈائے، ناخن نہ کٹائے اور خون نہ نکلوائے، یعنی وہ جو پچنے لگواتے ہیں نا۔ عزل کرنا انزال کے وقت اپنی شرمگاہ کو باہر نکال کر منی گرا دینا جائز لیکن مکروہ ہے۔ 11ویں ولادت کے آداب ہیں اور وہ 6 ہیں۔ پہلا یہ کہ لڑکے کی اگر بیوی راضی ہو، بیوی اصرار کر رہی ہو، شوہر اصرار کر رہا ہو، بیوی راضی ہو، تو کیا دوبر میں سیکس کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ پخانے والی جگہ جو پچھلی سائڈ ہوتی ہے وہاں پر سیکس کرنا کیسا ہے؟ مجھے ایک بھائی کا فون ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی مجھے جو ہے نا وہ مجبور کرتی ہے اس پر کرنے پر، میں کیا کروں؟ میں یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیت ہے، تم جہاں سے چاہو آؤ، تمہیں کوئی نہیں، لیکن جہاں سے چاہو آنے کا مطلب اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں سے چاہو آگے مقام سے آؤ، پچھلے مقام سے اس میں احادیث مبارکہ بڑے سختی سے منع کیا گیا ہے کہ پچھلے مقام سے نہیں آ سکتے۔ اب چاہے شوہر راضی ہو، بیوی راضی ہو، دونوں راضی ہو، ان کی رضا کی وجہ سے شریعت کا حکم ختم نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے، جس کو اللہ رب العزت نے حرام کہہ دیا، میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو حلال کہنے والے؟ تو معلوم ہوا کہ چاہے بیوی راضی ہو، بندہ نہ راضی ہو، دونوں صورتوں کے اندر دوبر میں کرنا بڑا سخت گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تھا آج کا مسئلہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ دعا میں یاد رکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔ یہ کسی نے سوال پوچھا ہے، نام انہوں نے اپنا نہیں بتایا، سوال بھی حیا کے خلاف ہے، میاں بیوی کے تعلقات ہم بستری کے حوالے سے ہے، حیا کے خلاف بھی ہے، اور لوگ یہ سوال پوچھتے بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو بہرحال ایک شرعی مسئلہ جاننا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو صحیح مسئلہ معلوم ہو سکے۔ سوال کرتے ہیں اگر بیوی سے پچھلی شرمگاہ سے ہم بستری کریں تو نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا کیا؟ اس بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی غیر فطری جگہ پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری کرے تو کیا اس سے نکاح ٹوٹ جائے گا، دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا؟ اس بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حائضہ بیوی کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کیے، یعنی عورت مینسز پیریڈ کی حالت میں تھی، اس کے ایام حیض چل رہے تھے، اس دوران اگر شوہر نے بیوی کے ساتھ حقوق زوجیت یعنی ہم بستری کی، اور نمبر 2 پر فرمایا کہ جس نے بیوی کی دبر میں خواہش پوری کی، یعنی غیر فطری جگہ، یعنی جو عورت کی پچھلی شرمگاہ ہے، پخانے والی جگہ ہے،
وہاں پر اپنی خواہش پوری کی. اور نمبر 3 پر فرمایا کہ جس نے جو کسی کاہن کے پاس، نجومی کے پاس گیا اور اس نے جو کچھ کہا اس کی تصدیق کی، تو فرمایا کہ اس نے اس چیز کا انکار کیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. یعنی اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا اس کا انکار کیا. نمبر 1 پر جو حائضہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے. نمبر 2 پر جو بیوی کی دبر یعنی غیر فطری جگہ، ایک ہے فطری جگہ جو کہ بچے کی پیدائش والی جگہ ہے، تو وہ فطری جگہ. غیر فطری جگہ یعنی عورت کی پچھلی شرمگاہ، دبر پخانے والی جگہ، وہاں پر اگر کوئی شخص خواہش پوری کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا اس کا انکار کیا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. پچھلی امتوں میں سے ایک امت جو ہے اس نے یہ عمل کیا، یعنی وہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، تو اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب نازل کیا، آسمان سے جو ہے عذاب نازل کیا گیا ان پر. تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. اللہ رب العالمین کو یہ عمل بالکل پسند نہیں ہے. باقی میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کا لباس ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، سو آؤ اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آ سکتے ہو، لیکن جس طرح چاہیں میاں بیوی آپس میں لطف اندوز ہو سکتے ہیں، لیکن فطری جگہ جو ہے اس کا استعمال کریں گے. یعنی جو بچے کی پیدائش کا مقام ہے، جو بچے کی ولادت کا مقام ہے، وہاں پر میاں بیوی آپس میں ہم بستر ہو سکتے ہیں. غیر فطری جگہ کا استعمال کرنا، دبر کا مقام جو ہے وہاں پر اگر کوئی شخص اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. اگر کوئی شخص معاذ اللہ یہ گناہ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرے. ٹھیک ہے، دونوں میاں بھی اور بیوی بھی، شوہر بیوی دونوں اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کریں، کیونکہ اگر توبہ نہیں کریں گے جو بہت بڑا گناہ ہے جو اپنے سر لیے بیٹھے ہیں. تو یہاں پر تو موقع ہے توبہ کرنے کا. توبہ کر لیں گے، اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، اللہ معاف فرما دے گا یہ گناہ. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ضرور ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور اس کے بارے میں وعید بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس سے میاں بیوی کا جو نکاح ہے وہ ختم نہیں ہوگا، یعنی ان کا نکاح اس سے نہیں ٹوٹے گا. اگر کوئی شخص یہ گناہ کرتا ہے، یعنی بیوی کی غیر فطری جگہ پر خواہش پوری کرتا ہے، تو اس سے اس کا نکاح نہیں ٹوٹے گا، نکاح اس کا باقی ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. اس پر جو ہے وہ توبہ لازم ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ ضرور کریں. سائل نے سوال کیا ہے، It is very commonly believed that if a man had anal sex with his wife, then they are no longer husband and wife anymore. Their married life is over now. They are divorced. Is it true? کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ اگر مرد اور عورت، میاں اور بیوی، اور شوہر دبر میں پچھلے حصے میں داخل ہو تو وہ لوگ شادی شدہ اب نہیں رہتے ہیں، نکاح انویلڈ ہو جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور جو ہی وہ عمل کرتے طلاق ہو جاتی ہے. اس کی وضاحت میں نے پہلے کر دی تھی، پھر دہرا دیتا ہوں. اگر میاں بیوی اس طرح کے رشتے قائم کرتے ہیں اور شوہر اپنی بیوی کے پچھلے حصے میں جو ہے مجامعت کرتا ہے، دبر میں انال سیکس کرتا ہے، یہ درست نہیں، یہ حرام ہے. لیکن اس کے کرنے سے گناہگار تو دونوں ہیں. اگر بیوی مجبور تھی تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، لیکن شوہر نے کیا تھا تو، یا پھر بیوی نے مجبور کیا تھا شوہر کو تو شوہر کا کام ہے اس کی بات نہ سنے. تو اگر بیوی بیچاری مجبور تھی اور اس نے کیا تو شوہر کو اس کا گناہ ملے گا. ٹھیک ہے، لیکن اس سے ان کے شادی شدہ زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسا ان کی میرج ٹوٹ نہیں جاتی، سمجھ رہا، ان کا نکاح ٹوٹ نہیں جاتا. اس سے نکاح کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یاد رکھیے، مطلب اس عمل سے نکاح کا نہیں. لیکن مجھے بتایا گیا کہ غلط فہمی ہے، کیونکہ وہ حدیث میں یہ الفاظ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بیوی سے دبر میں داخل ہو، پیچھے سے داخل ہو، انال سیکس کرے، اس نے انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. تو اس سے لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ انکار کیا مطلب کافر ہو گیا، تو چونکہ وہ کافر ہو گیا تو نکاح بھی فوراً ٹوٹ گیا. تو ایسا بالکل نہیں ہے. وہ اس نے انکار کیا، اس نے بہت بڑا جرم کیا، اس نے وہ کام غلط کیا، لیکن اس سے نکاح کا کوئی تعلق نہیں. یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں. میرڈ لائف کا
میرج ڈیزولوشن کا یا نکاح کے فسخ ہو جانے کا یا نکاح کی باطل ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، لہٰذا اس کو یہ تو کہیں گے گناہ ہے بہت سنگین، لیکن اس سے نکاح پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ناظرین جو ہے